بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اندازہ لگائیے کہ جب وزیر یہ بات کہیں گے کہ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں کسی بھی وقت بہت بڑی کارروائی ہو سکتی ہے تو ملکی حالات کیا ہوں گے۔ جب وفاقی دارالحکومت کے بارے میں ہی نہیں پتا کہ کس وقت کیا ہو جائے کہ جی کبھی بھی کسی بھی وقت بڑی کارروائی ہو سکتی ہے، حالات بڑے عجیب و غریب ہیں۔ اور اسی طرح سے اگر ہم عام آدمی کی زندگی کے بارے میں بات کریں تو یقین کریں کہ اس کی زندگی میں شدید افراتفری ہے، شدید پریشانی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ مہنگائی کا ایک ایسا طوفان ہے کہ جو تھمنے کا نام نہیں لے رہا۔ ریکارڈ پر ریکارڈ بن رہے ہیں۔ پہلے بات کی جاتی تھی کہ جناب پی ڈی ایم حکومت نے پاکستان کی تاریخ میں بدترین کارکردگی دکھائی ہے، اب اس کی گواہیاں بھی آ رہی ہیں، خود اپنے لوگ گواہیاں دے رہے ہیں، اور جس نگران حکومت کو وہ چھوڑ کر گئے ہیں وہ بھی ریکارڈ توڑتی چلی جا رہی ہے۔ اور آنے والے دنوں میں آپ اندازہ لگائیے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ کس طرح کے معاملات چل رہے ہیں کہ آئی ایم ایف اب کہہ رہا ہے کہ 15 فروری کو گیس اور مہنگی کرو، اور اس کے بعد پھر مارچ میں ہم آئیں گے۔ مہنگائی کا ایک نیا طوفان آ رہا ہے، بجلی کی قیمتیں ہیں تو وہ کنٹرول نہیں ہو رہی، ایک عجیب سا ماحول اس ملک میں بن چکا ہے، اور اس دوران ابھی بھی خواہشات ہیں کہ عجیب حالات ہیں تو الیکشنز ہی نہ ہوں۔ اب کبھی سردی کی بات ہے، کبھی جی ہم کیمپین نہیں کر سکتے کیونکہ نون لیگ کی طرف سے کہا جا رہا ہے میاں صاحب جو ہے نا موسمیاتی ماحول کی وجہ سے جناب وہ نہیں نکل سکتے۔ پھر ابھی بھی بہت سے لوگوں کا خیال ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب اس میں پیش ہیں کہ جی حالات بڑے عجیب ہیں، اور وہ جو واقعی ہیں۔ اب آپ دیکھیے نا کہ یہ حال ہو گیا ہے کہ پہلے تو تھا کہ دہشت گردوں کی طرف سے حملہ ہے، یا جس طرح مولانا صاحب کہتے ہیں جی مجھے تو پتہ نہیں کس طرح خطرہ ہے مگر خطرہ ہے۔ اب تو باقاعدہ جتھوں کی صورت میں حملے کیے جا رہے ہیں۔ تحریک انصاف کے امیدوار پر، ایم ایل اے کے امیدوار پر قاتلانہ حملہ ہوتا ہے۔ پیپلز پارٹی کہتی ہے ہمارے دفتر پر بھی حملہ ہوا ہے، اس کی ایف آئی آر تو ایم کیو ایم کے خلاف درج کی جا رہی ہے، شکایت درج کی جا رہی ہے۔ یہ تحریک انصاف کا کیا ہوگا؟ دیگر علاقوں سے بھی اچھی خبریں اس لحاظ سے نہیں آ رہی، تو پریشان کن ماحول ہے۔ پہلے میں آپ کے سامنے چند خبریں رکھ دیتا ہوں اور اس کے بعد اس پر ہم تفصیل سے بات کریں گے۔ اب حالت پاکستان کی اس وقت یہ ہو چکی ہے کہ فائنانس منسٹر نے کہا ہے، یعنی فائنانس منسٹر ہماری وزیر جو ہیں، وزیر خزانہ، وہ خود فرما رہی ہیں کہ پاکستان کی جو معاشی نمو ہے، جی ڈی پی گروتھ، وہ 2% سے 2.5% رہے گی۔ یہ دعویٰ ہے 2 سے 2.5%۔ اب آپ اندازہ لگائیے ایک ایسے وقت میں کہا جا رہا ہے جب بھارت کی جو گروتھ ہے، جی ڈی پی گروتھ، اس کا ٹارگٹ 6.7% ہے۔ جی ہاں، وہی 6% جو عمران خان صاحب کے آخری سال میں تھی، دور حکومت کے آخری سال میں تھی۔ تو اب انڈیا کہہ رہا ہے جی اس سال 6.7%۔ بنگلہ دیش جہاں پر ہنگامے اور ایک بالکل 2 نمبر سے الیکشن ہوئے ہیں، وہاں پر 5.6% وہاں پر ہے۔ سری لنکا جو ڈیفالٹ کر چکا، جس کے بارے میں شہباز شریف صاحب نے کہا تھا کہ ہم نے ریاست بچا لی ہے، انہوں نے ریاست شریفیہ بچائی ہے۔ ریاست بچائی یا نہیں بچائی یہ نہیں پتا، اپنی ریاست شریفہ ضرور بچائی لیکن عوام کو نہیں بچا سکے، وہ عوام کو برباد کر دیا انہوں نے۔ سری لنکا جی وہ کہہ رہا ہے جی ڈی پی گروتھ 3.3%، یہ حال ہے۔ اور اب میں مزید ان خبروں پر جانے سے پہلے چند چیزیں میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ پی 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 دفتر پر حملے کا مقدمہ ایم کیو ایم کے خلاف درج ہو گیا ہے۔ مسلم نون دہشت کے ساتھ پی ٹی آئی کارکنوں سے انتقام لے رہی ہے۔ بلاول، اب بلاول نے ایسے حملے شروع کر دیے نون لیگ پر کہ آخرکار نون لیگ نے بھی چپ کر روزہ توڑا ہے، غصے میں آ گئے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم اینٹ کا جواب پتھر سے دینا جانتے ہیں۔ بلاول کیا کریں؟ بلاول اصل میں چاہ رہے ہیں، جس طرح انہوں نے کہا جی اب تو 2 ہی جماعتیں رہ گئی ہیں، ہم نے جناب تحریک انصاف کا بلہ تو چھین لیا، اس میں بلاول جناب اندر سے ملوث نظر آ رہے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اب تحریک انصاف تو ہے نہیں تو آپ ہمیں ووٹ دیں۔ اب وہ اصل میں پی ٹی آئی کے کارکنوں کو، پی ٹی آئی کے جو ووٹرز ہیں ان کو اپنی طرف کھینچنا چاہ رہے ہیں۔ خیر، اس کے ساتھ جناب آپ یہ دیکھیں کہ یہ بات کی جا رہی ہے کہ جی اب چینی قیمت بھی بڑھنے والی ہے۔ ہر ماہ 18 ارب روپے کے اضافی ٹیکسز لگانے پر تیار ہے پاکستان کی آئی ایم ایف کو یقین دہانی، ہر مہینے 18 ارب روپے کے۔ سرکاری ملازمین کے لیے بری خبر، آئی ایم ایف کو تنخواہیں نہ بڑھانے کی یقین دہانی۔ کراچی میں پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی کے دفاتر پر حملے ہوئے ہیں۔ جی آپ اندازہ لگائیے، اب یہ باقاعدہ حملے کیے جا رہے ہیں ایم کیو ایم پر الزام۔ ارسلان خالد پر ایم کیو ایم پاکستان کے کارکنان نے حملہ کیا، ترجمان پی ٹی آئی، ان کا سر پھٹ گیا اور اس کو قاتلانہ حملہ قرار دیا جا رہا ہے کہ خدا نخواستہ ان کی جان بھی اس میں جا سکتی تھی، اور یہ اس وقت جناب صورتحال ہے۔ اچھا، اس میں کہا جا رہا ہے کراچی میں گزشتہ رات پاکستان پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف کے دفاتر پر مبینہ حملے کیے گئے، دونوں جماعتوں کی جانب سے حملوں کا الزام ایم کیو ایم پاکستان کے کارکنوں پر لگایا گیا۔ گزشتہ رات پاکستان تحریک انصاف ڈسٹرکٹ سینٹر کے امیدوار ارسلان خالد پر حملہ ہوا۔ ترجمان پی ٹی آئی کراچی فلک ماس کا کہنا ہے کہ ڈسٹرکٹ سینٹر میں پی ٹی آئی کی جانب سے قرآن خوانی کا اہتمام کیا گیا۔ اس دوران ارسلان خالد پر ایم کیو ایم پاکستان کے کارکنان نے حملہ کیا اور ارسلان خالد سمیت دیگر کارکنوں کو بھی شدید زخمی کیا۔ ارسلان خالد اسپتال میں زیر علاج ہیں۔ پی ٹی آئی کے مطابق حملہ آوروں نے ارسلان خالد کو شدید زخمی کیا، وہ این اے 248 سے امیدوار ہیں۔ ہم کارکنان پر حملے کی مذمت کرتے ہیں اور الیکشن کمیشن اور سندھ حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ واقعے کا نوٹس لے۔
پیپلز پارٹی کے دفتر پر حملہ جناب، اس میں بھی کل رات ایم کیو ایم کے لوگوں نے حملہ کیا. حملے کی ویڈیو ہمارے پاس موجود ہے جو پولیس اور رینجرز کو دے دی ہے. یہ پیپلز پارٹی الزام لگا رہی ہے. سعید غنی نے کہا اگر دفاتر پر حملہ ہوگا تو پرامن الیکشن کیسے ہوں گے؟ پرامن الیکشن نہیں ہو سکتے، حالات خراب ہیں. ایم کیو ایم لوگوں کو ہراساں کر کے کسی بھی طرح خدمت نہیں کر رہی. ایم کیو ایم کا خیال تھا کہ ڈسٹرکٹ سینٹر میں کوئی اور جماعت دفتر نہیں کھول سکتی. یہ کارروائیاں مصطفیٰ کمال کے بیانات کا تسلسل ہیں. مصطفیٰ کمال نے کہا تھا کہ ہم لڑنے پر آئیں تو کوئی ہم سے جیت نہیں سکتا. تحقیقات کی جائیں کس کی ہدایت پر پیپلز پارٹی کے دفتر پر حملہ ہوا. اگر پولیس اور رینجرز نے سخت کارروائی نہ کی تو مشکل ہو جائے گا. اس حملے کے پیچھے کون لوگ ہیں، ان کے خلاف بھی کارروائی ہونی چاہیے. اچھا، اس میں جناب اب انہوں نے جو کوڈ آف کنڈکٹ ہے اس کا بھی ذکر کیا اور دیگر چیزیں بھی ہیں. اچھا، اب آ جائیے جناب عوامی خبروں پر. نگران حکومت کے آنے کے بعد مہنگائی کی شرح کیا رہی، اس کی تفصیل آپ سنیں گے تو حیران ہو جائیں گے. انتظامیہ مافیا کے سامنے بے بس، اشیاء خورنوش کی قیمتیں آسمان پر. ملک بھر میں 2 کروڑ 62 لاکھ بچے تعلیم سے محروم ہیں. 2 کروڑ 62 لاکھ بچے. آپ اندازہ لگائیے یہ کتنی بڑی تعداد ہے. یعنی کہیں کوئی اچھی خبر نہیں، اور یہ مستقبل کے لیے بڑی خوفناک خبر ہے. پھر یہ خبر بھی جناب آج ڈان میں ہے اور یہ بھی بڑی خطرناک خبر ہے کہ نارتھ وزیرستان اور لکی مروت میں 3 ہفتے کے بعد جب 6 جو حجام تھے ان کو قتل کیا گیا، جن کا تعلق ڈیرہ غازی خان سے تھا، جن کو نارتھ وزیرستان میں قتل کیا. 5 more people including at least 3 non-residents were found dead in the same Mir Ali Tehsil of the district on Saturday. اب ہفتے کو بھی جناب یہ کہا جا رہا ہے کہ کم از کم 3 ایسے لوگوں کی لاشیں ملی ہیں جن کا تعلق یہاں سے نہیں تھا. اور اب آپ اندازہ لگائیے کہ 5 لوگ کل جو ہیں ان کو ہلاک کر دیا گیا ہے. یہ صورتحال نظر آ رہی ہے، بڑی یہ خوفناک ہے. اس کا مطلب پہلے والے ہی اس میں ملوث ہو سکتے ہیں. IMF warns risk to economy despite stabilities. IMF کہہ رہا ہے جی ابھی بھی پاکستان کو بڑے خطرات ہیں. ریونیو شارٹ فال ٹو میٹ ود مور ٹیکسز، اور ٹیکسز لگائے جائیں گے جی پاکستان کی طرف سے کیونکہ ریونیو کا شارٹ فال ہے. پاکستان میں سوشل میڈیا اور انٹرنیٹ سروسز بری طرح متاثر، کئی گھنٹوں بعد بحال ہوئیں. پوری دنیا اس پر پاکستان پر لکھ رہی ہے پاکستان کے حوالے سے کہ یہاں تو جو بنیادی سہولت سمجھ جاتی ہے، جس طرح آج کے دور میں ہم تو نہیں شاید اس کو بنیادی سمجھیں گے، پوری دنیا میں بنیادی سمجھا جاتا ہے الیکٹریسٹی، توانائی، گیس، بجلی، یہ چیزیں، اور اسی طرح انٹرنیٹ کو سمجھا جاتا ہے. تو وہ انٹرنیٹ کا تو مذاق اڑ رہا ہے کہ پاکستان کیا ترقی کرے گا. آنے والے دنوں کے حوالے سے سن لیجئے. 17,000 روپے تک کمانے والے کے لیے 17,000 روپے تک کمانے والے کے لیے 1100%، 1100% مہنگی ہوئی ہے گیس. پھر بھی گیس سیکٹر کا گردشی قرض 938 ارب روپے بڑھ کر 3 ٹریلین کراس کر گیا، یعنی 3,000 ارب روپیہ کراس کر گیا. اب پھر گیس مہنگی ہوگی، چینی پر لیوی لگے گی، 216 ارب کے نئے ٹیکسز بھی لگیں گے. یہ بھی خبر آ چکی ہے جی. اچھا، اس کے ساتھ یہ بھی اب معیشت کے حوالے سے خبر ہے کہ پاکستان میں اسکول سے باہر بچوں کی تعداد میں تشویشناک اضافہ. معیشت کی پر آتے ہیں جی، اور اس میں اب آپ سنیے کہ یہ کتنی مہنگائی اس وقت ہو چکی ہے. سال 2023 کو معاشی لحاظ سے ملک کی تاریخ کا سخت ترین سال کہا جا رہا ہے کیونکہ اس سال عام آدمی کو ضرورت سے زیادہ مہنگائی کا بوجھ اٹھانا پڑا. پاکستان میں گزشتہ برس مہنگائی کی شرح 42.6% ریکارڈ کی گئی. سال 2022 میں یہ شرح 29.3% تھی. کہاں 29.3%، اور اس کے بعد پھر یہ 42.6%، اور یہ 29 بھی یہی پی ڈی ایم کا دور تھا جی. اس کے بعد آگے بھی اس سے بھی بڑھ گیا کام. ان اعداد و شمار سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ 2023 میں مہنگائی کی شرح میں کس حد تک اضافہ ہوا. پاکستان کے سابق وزیر اعظم شہباز شریف کی ایڈوائس پر صدر مملکت نے 9 اگست 2023 کی شب قومی اسمبلی کو تحلیل کر دیا تھا، جس کے بعد اگست میں ہی نگران حکومت نے ذمہ داریاں سنبھالی. پی ڈی ایم حکومت کے دورے کے آخری دنوں کی نگران حکومت کی ان دنوں سے موازنہ کیا جائے تو کچھ چیزوں کی قیمتوں میں اضافہ جبکہ چند کی اشیاء کی قیمتوں میں کمی بھی ہے. مئی میں سب سے زیادہ مہنگائی کی شرح رہی جو 38% تھی، جبکہ بعد اگست 2023 میں پی ڈی ایم کی حکومت ختم ہوئی تو اعداد و شمار کے مطابق مہنگائی کی شرح 27.3% تھی. لیکن پھر کیا ہوتا ہے جی، مہنگائی کی شرح میں اضافہ ہو رہا ہے اور اس وقت مہنگائی کی شرح 44% پر ہے جب نگران حکومت کا دور بھی اپنے اختتام کی طرف ہے. تو یہ جس نگران حکومت کو لگا کر گئے ہیں تو وہ تسلسل نظر آ رہی ہے پی ڈی ایم حکومت کا. تو مہنگائی بڑھتی چلی جا رہی ہے اور اس کی وجہ میں نے بتا دی گیس کی قیمتیں بھی اور بڑھانی ہیں. آئی ایم ایف کے ساتھ جو معاہدہ کیا جا رہا ہے اس میں بتایا جا رہا ہے جی ہم مزید ٹیکسز لگائیں گے اور بے تحاشا لگائیں گے. ملک بھر میں ایک بار پھر چینی قیمت بڑھنے اور چینی بحران پیدا ہونے کا خدشہ. نگران حکومت نے آئی ایم ایف کو چینی پر 5 روپے فی کلو فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی عائد کرنے کی یقین دہانی کرا دی، نتیجتاً قیمت بڑھ جائے گی. علی ملک کی خبر ہے. اچھا، اس کے ساتھ اب جو اکنامک ایکسپرٹس ہیں وہ بھی اس پر بات کر رہے ہیں.
لیکن اس سے پہلے یہ خبر بھی سن لیجئے، نیشنل پارٹی کے امیدوار لالا رشید دستی کے قافلے پر فائرنگ ہوئی ہے، لیکن وہ محفوظ ہے کیونکہ بلٹ پروف گاڑی تھی۔ افغانستان، ٹی ٹی پی کی پناہ گاہوں ٹریننگ مراکز کی موجودگی کے شواہد سامنے آ گئے۔ ابھی میں نے آپ کو بتایا دہشت گردی کا اس طرح سے واقعہ ہوا ہے، مزید لوگوں کو مار دیا گیا ہے، تو اب افغانستان سے بھی اس کے مل رہے ہیں جناب کہ کس طرح سے وہاں پر ٹریننگ سینٹرز ہیں۔ آئی ایم ایف جائزے کے لیے نئی شرط، آئی ایم ایف نے نئی شرط لگا دی ہے، جائزے کے لیے تب آئیں گے مقامی گیس کی قیمتوں پر نظر ثانی کریں اور 15 فروری 2024 تک نوٹیفائی کریں، 15 فروری کو الیکشنز کے فوری بعد نوٹیفائی کریں کہ ہم نے مزید گیس کی قیمتیں بڑھا دی ہیں۔ اور گیس گردشی قرضہ ایک ایسے مقام پر پہنچ گیا جہاں قیمتوں پر نظر ثانی مستقبل کے آئی ایم ایف پروگراموں کا ایک لازمی حصہ ہوگا، بالکل اسی طرح جس طرح گزشتہ 15 سالوں میں بجلی کی قیمتیں۔ اگلے جائزے کی تاریخ 15 دن کی توسیع کر دی گئی۔ آئی ایم ایف کی ٹیم اب انتخابات کے بعد مارچ میں پاکستان کا دورہ کرتے ہوئی نظر آتی ہے، مارچ میں، اور جب وہ مارچ میں آئے گی پھر باقی چیزیں ہوں گی۔ عبد الرحمان صاحب یہ اکنامک ایکسپرٹ ہیں، انہوں نے کہا۔ اچھا، الیکشن ریلی آف کینڈیڈیٹ فرام خیبر پختونخوا PK 107 لکی مروت ڈسٹرکٹ came under fire from unknown militants. The bullets were fired at Pir Fawad of JUF who remained unhurt in the incident. یہ خراسان ڈائری کی خبر ہے جی۔ اچھا، اب اسی طرح فہیم اختر صاحب کہہ رہے ہیں دسمبر 2022 میں تقریباً اتنی گیس استعمال ہوئی جتنی دسمبر 2023 میں تھی۔ 2022 میں بل 6820 اور 2023 میں بل 29980 آیا۔ 2020 میں بل تھا 6820، ٹھیک ہے، 6820 روپے، تقریباً 7000 کر لیں، اور اب اتنا ہی آپ نے استعمال کیا ہے گیس کو تو 30,000 بل آیا ہے، تقریباً 4 گنا سے زیادہ بل۔ اتنی مہنگی گیس تو شاید LPG نہیں ہے، عوام کو کیسے لوٹا جا رہا ہے۔ یہ فہیم اختر جناب صحافی ہیں، یہ فیکٹس کے ساتھ، اور یہ باقاعدہ انہوں نے اس کی کاپی بھی، اس کی تصویر بھی لگائی ہے جو بل آیا ہے اس کی۔ آخر میں جناب جو میں نے اسلام آباد کے حوالے سے بتایا تھا، نگران وزیر اطلاعات بلوچستان جان اچکزئی نے کہا ہے کہ کسی بھی وقت اسلام آباد میں کہیں بھی کارروائی ہو سکتی ہے۔ نگران وزیر اطلاعات بلوچستان جان اچکزئی نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، مہرنگ مسنگ پرسن بنا کر ریاست کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ سارا کھیل بے نقاب ہونے کے بعد اسلام آباد انتظامیہ سے اپیل ہوگی انہیں ڈھیل نہ دیں، یہ پاکستان کو تسلیم نہیں کرتے، کسی تخریب کاری کے لیے اسلام آباد میں بیٹھے ہیں۔ نگران وزیر اطلاعات نے کہا کہ جن لوگوں کو انہوں نے مسنگ پرسنز بنایا ہوا تھا وہ دہشت گرد ایران میں مارے گئے۔ اسلام آباد دھرنے میں ماسک پہنے لوگ کلن تنظیموں کے دہشت گرد بھی ہو سکتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ کسی بھی وقت اسلام آباد میں کہیں کوئی کارروائی ہو سکتی ہے، اس کیمپ سے انتظامی طور پر نمٹا جائے، یہ عدالتی معاملہ نہیں، اسلام آباد میں جاری دھرنے کو ختم کرایا جائے، یعنی عدالت سے ان لوگوں کو ریلیف نہیں ملنا چاہیے۔ جان اچکزئی کا کہنا تھا کہ خواتین کا یہ ٹولہ دہشت گردوں کی ڈھال بن رہا ہے۔ اسلام آباد میں کسی بھی وقت یہ لوگ امن و امان کی صورتحال کا باعث بن سکتے ہیں، اگر خدا نخواستہ کوئی دہشت گردی ہوتی ہے تو ذمہ دار کون ہوگا؟ جان اچکزئی کا کہنا تھا کہ اسلام آباد میں بیٹھے زہریلا پاکستان مخالف بیانیاں پھیلا رہے ہیں، کوئی بھی دشمن ایجنسی مظاہرین کو استعمال کر کے فائدہ اٹھا سکتی ہے، طویل دھرنے اور ریاست دشمن حمایت کو روکا جائے۔ اب یہ نہیں ایسے لگ رہا ہے کہ یہ کسی بھی وقت اپیل کر رہے ہیں کہ جی کوئی بڑا آپریشن یہاں یہ جو خواتین بیٹھی ہیں ان کے خلاف کر دیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ دھرنے والے اپنے ہینڈلر سے گائیڈ لائن حاصل کر رہے ہیں۔ اسلام آباد میں متعلقہ افراد سے اپیل کرتا ہوں سمجھداری کا مظاہرہ کریں، علیحدگی پسند لوگوں کی وجہ سے 80% حملے ہوئے ہیں۔ اسلام آباد کو مسکن بنانے والے یہ کسی اور ملک میں نہیں بیٹھ سکتے تھے۔ جان اچکزئی نے کہا کہ کشمیر پر بھارت کی ترجمانی کرنے والے دارالحکومت میں سہولیات لینے کے قابل نہیں، انہیں دی جانے والی سرکاری سہولیات کا سلسلہ بند کیا جائے، وطن دوست اور دشمن لوگوں میں فرق رکھا جائے، انہیں زیادہ سر پر چڑھانا ملک و قوم کے مفاد میں نہیں۔ یعنی وہ جناب چاہ رہے ہیں کہ کوئی بڑا بھرپور یہاں پر آپریشن ہو، بڑی کارروائی وہ اس طرف سے کہہ رہے ہیں کہ جی ہو، اور ویسے وہ کہہ رہے ہیں جی اسلام آباد میں کوئی کارروائی ہو سکتی ہے۔ تو یہ جناب اس وقت ماحول ہے اس ملک میں۔ آگے آپ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔